الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم. صدق اللہ العظیم. قابل احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، بچیاں، ہمارے محترم بھائی، سب سے پہلے جتنا یہ بڑا مجمع ہے الحمدللہ سب بھرا ہوا ہے خواتین کا، آپ سب یہ نیت کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے. انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. مسلمان مرد اور مسلمان عورت بے نمازی نہیں ہوتے. دوسرا، قرآن شریف بہت پڑھنے کی نیت کریں. آپ قرآن شریف پڑھنا جانتی ہو یا جانتے ہو تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر نہیں جانتے تو سیکھو. آپ ڈاکٹرنیاں بن سکتی ہیں، ہوائی جہاز اڑا سکتی ہیں، اچھے اچھے کھانے پکا سکتی ہیں، پورا گھر چلا سکتی ہے، فیکٹریاں چلا سکتی ہے. انگلینڈ کے اندر تو ہم نے سنا کہ لڑکیاں جو ہوائی جہاز بھی اڑاتی ہیں، اور یہ بھی سنا کہ یہاں بڑی بڑی فیکٹریاں بھی چلاتی ہیں. جب یہ کام آپ کر سکتی ہو تو کیا قرآن نہیں سیکھ سکتی؟ آپ قرآن بھی سیکھیے، ورنہ حشر کے میدان میں یہ قرآن اللہ کے سامنے کہے گا کہ اللہ پاک تو نے مجھے بھیجا تھا لیکن انہوں نے میری قدر نہیں کی. پھر ایک بات کہ میری کتاب مومن کا ہتھیار، صبح شام کی اس میں دعائیں ہیں، 26 صورتیں ہیں، اس میں سارا خزانہ میں نے جمع کر دیا ہے. اب تو الحمدللہ اردو میں تو آ ہی گئی ہے. آپ حضرات میں سے کئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہوں گی جو اردو پڑھ لیتی ہوں گی، لیکن چونکہ انگلینڈ میں یہ بیان ہو رہا ہے پرسٹن کے اندر، تو انگریزی میں بھی اب تیار ہو رہی ہے، انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اسے پڑھنے کا اہتمام کیجیے. صبح شام کی دعائیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں بتائی ہے، ان دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا رستہ دکھایا ہے اور آج تک حضور نے پہنچائی ہیں. وہ دعائیں میں نے اس میں جمع کر دی ہے، سارا خزانہ جمع کر دیا ہے الحمدللہ. صبح شام پڑھیے اس کو، اس سے حفاظت ہوگی. اور ایک ہدیہ یہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آج کل گھروں کے اندر انتشار کی شکلیں بہت ہوتی ہے. شوہر جو ہے اس کا مزاج مشرق کا ہے، تو بیوی کا مزاج مغرب کا ہے، لڑکے کا مزاج جو ہے وہ شمال کا ہے، تو لڑکی کا مزاج جو ہے وہ جنوب کا ہے. انتشار کی شکلیں بہت ہوتی ہے، ماں باپ میں انتشار کی شکلیں ہوتی ہیں. تو ایک آسان نسخہ اور بہت اچھا نسخہ بتاتا ہوں. 24 گھنٹے میں صرف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کر دو، اور اسی پانی سے سالن بناؤ، اسی پانی سے چائے بناؤ، اسی پانی سے کسٹرڈ بناؤ، اسی پانی سے شربت بناؤ. جو آپ کا مرکزی پانی ہو، جس میں جو ہے پانی وہ پانی استعمال ہوتا ہو، یا 2-4 بوتلیں بھر کے رکھ لو، بس وہی پانی اچھے سے تھوڑا ختم ہو جائے پھر بھر لو. بچی پڑھ لے، ماں پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، اسی طریقے سے شوہر پڑھ لے، کوئی بھی پڑھے، ایک مرتبہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھا اور پڑھ کر جو ہے اس پر دم کر دیا. علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر یہ معمول رہے گا
کہ 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ تو کم سے کم کہہ رہا ہوں میں، 2 مرتبہ کر لو تو بھی حرج نہیں ہے، دن میں 1 مرتبہ کر لو، رات میں 1 مرتبہ کر لو، پانی پر دم کر دینا ہے، کوئی زیادہ وقت لگتا نہیں ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس کے گھر میں کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی، کبھی انتشار نہیں ہوگا، کبھی بھی ان کے آپس میں پھوٹ نہیں پڑے گی، محبتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھے گا۔ سلف صالحین کا یہ معمول تھا، بلکہ اپنے گھروں میں تختی لگا دیتے تھے، سورہ فاتحہ سے دوستی کر لیجئے، تو اس سے پورا گھر سمجھ جاتا تھا کہ ارے ہاں اس کا کیا مطلب ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے تھے وہ بھی پڑھ کے دم کر دیتے تھے۔ اس کی کوشش کرو آپ۔ پھر ایک اہم بات یہ کہ آج کل میں سب بیانوں میں کہتا ہوں تقریباً 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالیے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت ڈالیے، 313 مرتبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالیے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ ایک دن میں نہیں پڑھنا، 2 دن میں پورا کرو، 3 دن میں پورا کرو، 4 دن میں پورا کرو، 5 دن میں پورا کرو۔ یہ ہفتے کا کورس ہے، ایک ہفتے میں تو آرام سے پڑھ سکتے ہو، مائیں بہنیں پڑھ سکتی ہے، بھائی پڑھ سکتی ہے۔ یہ ٹاپ 1 وظیفہ ہے، ٹاپ 1، جیسے کہتے ہیں کہ ٹاپ 1 بننا ہو گیا، بہترین وظیفہ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا۔ اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس بہن کے لیے، اور اس بھائی کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو میری دعا میں انشاءاللہ پارٹنر رہو گے۔ یہ مختصر میں نے بات عرض کر دی، بیان تو آپ نے سن لیا الحمدللہ، اور وہ نصیحتیں جو کی گئی ہیں ان نصیحتوں پر عمل کرو اور چلتی رہو، اللہ کے احکامات کو پورا کرتی رہو۔ اور آخر میں ایک نصیحت کرتا ہوں، پھر دعا کروا لیتا ہوں۔ زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے، یہ کروڑوں نفلوں پر بھاری ہے۔ کروڑ نفل آپ پڑھو، اس سے اتنا ثواب نہیں ملے گا آپ کو جتنا زبان کے میٹھے بول سے نفع ملے گا، ثواب ملے گا۔ زبان کا میٹھا بول یہ بہت اہم چیز ہے، لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والی باتیں یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے، یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری ہے۔ کروڑ گناہ کرے کوئی آدمی یا کوئی عورت، اور تو وہ اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا زبان کا کڑوا بول اسے نقصان پہنچائے گا۔ اس لیے اپنی زبان میٹھی رکھیے، خیالات پاک صاف رکھیے۔ اور آخری نصیحت کرتا ہوں کہ آپ یہاں سفر کرتی ہیں، کبھی یہاں سے لندن جاتی ہیں، کبھی یہاں سے ڈوسبری جاتی ہیں، کبھی یہاں سے اسکاٹ لینڈ جاتی ہیں، کبھی یہاں سے گلاسگو جاتی ہے، الگ الگ، کبھی بلیک بن جاتی ہیں۔ یہاں کے لمبے لمبے سفر ہیں، بلیک بن تو خیر قریب ہے، لیکن آپ جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں۔ جہاں پر بھی آپ جائیں، کلمہ پڑھتے پڑھتے جاؤ، کلمہ پڑھتے پڑھتے آؤ، تاکہ حشر کے میدان میں یہ انگلینڈ کی اور یورپ کی سرزمینیں ہمارے بارے میں گواہی دیں کہ اس نے مجھ پر کلمہ پڑھا تھا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا، اگر ہم کلمہ پڑھیں گے تو گویا ہم نے ایمان کا دانہ یورپ کی سرزمین پر ڈال دیا، ایمان کا بیج، ایمان کا دانہ انگلینڈ کی سرزمین پر ڈال دیا، لندن کی سرزمین پر ڈال دیا۔ اب اللہ اگائے گا جب اگانا ہوگا اسے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے انشاءاللہ روزانہ۔ اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگ لو۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ۔ اللہم لک الحمد بالاسلام،
لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، في أول كلامنا وفي أوسط كلامنا وفي آخر كلامنا وفي جميع كلامنا وحالنا. اللهم لك الحمد حمدا حمدا، لك الشكر شكرا شكرا، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. رب اغفر لنا ذنوبنا، فإنك أنت الغفور الرحيم، فإنك أنت الغفور الرحيم. يا غفار اغفر لنا، يا تواب تب علينا، يا وهاب هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة، إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں بھائی جمع ہوئی ہیں، بچیاں جمع ہوئی ہیں، ان سب کے جمع ہونے کو تو قبول فرما. اے ہمارے پیارے اللہ، جس جگہ یہ بیان ہو رہا ہے یہاں فرشتے بھرے ہوئے ہیں اور آسمانوں تک فرشتے ہیں، اس لیے کہ تیرے نبی نے ہمیں کہا ہے اے مولا کریم یہ فرشتے بھی ہماری دعا پر آمین کہہ رہے ہیں. اے اللہ ان فرشتے کے آمین کو تو قبول فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما. اللہم اجعلنا من الاخیار ولا تجعلنا من الاشرار. اے اللہ ہمیں بھلے لوگوں میں شامل فرما اور ہمیں برے لوگوں میں شامل نہ فرما. اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جس جگہ یہ بیان ہو رہا ہے اس گھر میں بھی برکتیں نازل فرما، ان کے اولاد پر برکتیں نازل فرما. اے اللہ اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے خواتین کا، اتنا بڑا مجمع تیری بندیوں کا جمع ہوا ہے. اگر یہ تیری بندیاں ایک یورپ کی اور انگلینڈ کے کسی سخی کے دروازے پر چلی جائیں، صرف 1 پاؤنڈ کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، پاؤنڈ کا دینا جتنا آسان ہے، ڈالر کا دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے. اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہماری جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں اس گھر میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ ایک مجمع جمع ہوا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کی پیاری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، اور کسی کے پیارے بیٹے اور بیٹی کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو چکا ہے. وہ قبروں میں انتظار میں ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کروٹوں انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے اللہ اور جو زندہ ہو ماں باپ میں سے ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو لڑکے لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بھی اولاد ہو نیک صالح اولاد لی نصیب فرما. جن کے اولاد طے مگر نافرمان ہیں ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے. اے اللہ فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما، عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما.
ہمارے ساتھ تو تیرا فضل کا معاملہ فرما، فضل کی چادر میں تو ہم سب کو لپیٹ دے۔ اے اللہ ہم سب کو زہد کا لباس پہنا دے، ہم سب کو تقوی کا لباس پہنا دے، ہم سب کو عافیت کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اور یہ بندیاں تیری کمزور بندیاں، کمزور بندے انگلینڈ میں آمین کہہ رہے ہیں۔ اے اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، ہم سب کی ساری جائز مقاصد کو پورا فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جب کمزور بندیاں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں اور تیرے سامنے آنسو بہاتی ہیں، اے اللہ تو فوراً دعائیں قبول کر لیا کرتا ہے۔ اے اللہ ان کے آمین کے کہنے کو قبول فرما۔ اے اللہ آج یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ امت کے بچے پریشان ہیں، امت کی عورتیں پریشان ہیں، امت کے جوان اور بوڑھے پریشان ہیں، مرد پریشان ہیں۔ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی پریشانی کو تو دور فرما دے۔ اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک تو ہم سے خوش نہ ہو جاتا ہم تجھے ہرگز نہ چھوڑتے۔ کوئی تیرا پاؤں پکڑ لیتا، کوئی تیرا ہاتھ پکڑ لیتا، کوئی تجھے سینے سے لگا لیتا، لیکن یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی ہیں، تیری آنکھ ہمیں ہر وقت دیکھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں تیری محبت کا لباس پہنا دے، تیری معرفت کا لباس پہنا دے۔ اے اللہ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا، کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا، کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا۔ محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے اور ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، قبر تک آپ کی عزت کر لی، قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا، آگے آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ اے اللہ جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ کوئی ہارٹ کی تکلیف میں بیمار ہے، کوئی کینسر میں بیمار ہے، کوئی ڈائبٹیز میں بیمار ہے، کوئی گھٹنے کی تکلیف میں بیمار ہے، کوئی ناجائز عشق میں بیمار ہے۔ اے اللہ جو بھی ناجائز عشق میں مبتلا ہو اسے ناجائز عشق سے نجات دے دے، اور جو بیمار ہوں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے نبی کی یہ پیاری امت ہے، پیارے نبی کی یہ پیاری امت ہے، اس امت کو سنبھالا دے دے۔ اے اللہ اس امت کو سنبھالا دے دے، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ ان جو تیرے کمزور بندیاں ہیں، خواتین ہیں، ان کی آمین کو بھی قبول کر، ہماری آمین کو بھی قبول کر، فرشتوں کی آمین کو بھی قبول کر، اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچے ان کی آمینوں کو بھی تو قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا میں انسان جو بیمار ہو تو سب کو شفا دے دے۔ اے اللہ جس کو دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ اے اللہ اگر جنات بیمار ہیں تو ان کو بھی شفا دے دے، اور اگر جنگلوں میں جانور بیمار ہوں، مچھلیاں بیمار ہوں، سانپ بیمار ہوں، اور بچھی بیمار ہو، شیر بیمار ہو، بکریاں بیمار ہو، تو سب کو شفا دے، اس لیے کہ تیرے نبی نے کہا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تیرے کنبے کو جس چیز کی ضرورت ہو تو ان کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما،
اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جنات یہ جواب دیتے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی صورت واپس آ کر صحابہ کو سنائی، تو صحابہ جو ہے سارے کے سارے سنتے رہے، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب آپ نے پوری صورت پوری کر لی تو آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں، تم سے تو جنات اچھے۔ ہر مرتبہ یہ کہتے رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں پڑھتا تو جواب میں کہتے ارے اللہ تیرے احسانات تو ہم پر اتنے ہیں کہ ہم تو تیرے احسانات کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ پھر حضور نے کہا جب تم سورہ رحمان پڑھو اور فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر پہنچو، اور آخر میں جب پہنچو، نماز میں نہیں عام جیسے پڑھتے ہیں، تو یہ کہہ دیا کرو۔ وہ ساری کی ساری تفصیل میں نے واٹس ایپ کے سبقوں میں اور اپنی کتابوں میں لکھ بھی دی ہے، واٹس ایپ کے سبقوں میں بیان بھی کر دیے اور بیانوں میں بھی کہہ دیے۔ اب جناتوں کے متعلق کچھ سن لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6 بیان کیے ہیں جناتوں میں، اور جناتوں نے جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اتنا انسانوں نے نہیں دیا۔ انسان تو جو ہے لڑائی پر آ گئے، احد میں لڑائی پر آ گئے، بدر میں لڑائی پر آ گئے، خندق میں لڑائی پر آ گئے، مخالفتیں کی۔ جناتوں نے مخالفتیں نہیں کی، بات مان لی جناتوں نے، کہ جب پتہ چلا کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے تو یہ سارے کے سارے جنات جو ہے وہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ دنیا میں کچھ ہوا ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے بھی ہو گئے اور کچھ فضائیں بھی کچھ الگ الگ ہیں۔ تو وادی نخلا میں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جناتوں نے پیچھا کر آ رہے یہی ہے معاملہ، جو معاملہ ہے دنیا بھر میں وہ یہی ہے۔ اسی وجہ سے سارا دنیا کا نظام بدلا ہوا ہے، خالی مکہ مدینہ کا نظام نہیں، ساری دنیا کا نظام بدلا ہوا یہی ہے۔ تو جنات جو ہے وہ چپکے سے سن کر چلے گئے، حضور سے ملے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا۔ یہ جناتوں نے کہا، جب جنات پہنچے تو جو جنات کا سردار تھا اس نے کہا خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، سنو سنو سنو، کیا پڑھ رہے ہیں؟ بس انہوں نے سنا، قرآن سنا، سنتے ہی جو ہے واپس بھاگے، اور اپنے جو بڑا بادشاہ تھا یا جو بڑا آدمی تھا ان کا، انہوں نے جا کر کہا کہ دیکھو یہ ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ تو کئی جن جو ہے حضور کو دیکھے بغیر بھی مسلمان ہو گئے۔ تو یہ امام صاحب نے جو نماز پڑھی اس پر میں قصہ پڑھائی، اس پر میں قصہ سنا۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ تاریخ لینے آتے تھے۔ عبداللہ کی عمر 17 سال کی جاتی ہے نا، ابھی بنگلور جانا ہے، کون سی تاریخ میں جائیں گے، کیا کریں گے، کیا، تو آپ کے پاس ٹائم لینے آتے تھے۔ 3 بیان مکہ مکرمہ میں ہوئے، 3 بیان بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے بہت اہتمام کے ساتھ، سلمہ کے ساتھ بہت اہتمام کے ساتھ کچھ دن گزارے تھے۔ روایتوں میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اعلان کیا، اپنی بیوی کے ساتھ گزارے، لیکن چونکہ جوان ہو چکے تھے اور اصحاب صفہ میں یہ اعلان کیا کہ بھی اصحاب صفہ کا مطلب ہے بھوکے لوگ ہوتے تھے بیچارے، یہ اکیلے شکار کھیلنے جاتے تھے۔ آپ نے اعلان کیا میرے گھر پر آج کچھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا آ گئی ہیں، جب میں کل بتانا آپ کو بھول گیا، وہ کھانا کھا لو، اگلی تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ حدیث میں آتا ہے حادثہ یہ ہوا سارے گئے کہ سارے جتنے بھی اور جا کر پہلے کھانا کھانا خوش ہو گئے،
کہ حضور مکہ صلی اللہ علیہ مکرمہ وسلم جب میں مسجد میں آئے 30 تو عبداللہ لوگ بن رہتے مسعود تھے۔ بیٹھے ہوئے تھے. نمبر 1 مشرکین مکہ آپ نے کہا کہ ارے عبداللہ جو بت وغیرہ کی پوجا پاٹ کرتے تم تھے۔ کھانے کے لیے نہیں آئے. نمبر 2 اہل کتاب تو عبداللہ یہود بن نصارہ، مسعود نے کہا کہ حضرت آپ نے جن کہا کو تو علم صفہ نزول والے بھی تھا، آئے، میں تو صفہ تورات والوں میں ہوں انجیل نہیں. کے ماہر بھی تھے اور ہے انہیں صفہ- پتا تھا صفہ والوں جیسا کہ ہی نبی آنے والا ہے میں فقیر ہوں، اور یہی آنے والا میرے ہے، پاس کھانے پینے کی چیزیں یعنی نہیں اسی ہیں، جگہ آنے لیکن والا میں ہے صفہ مکہ مکرمہ میں۔ والے لوگوں تو میں سے اس تو ہے نہیں، طریقے تو میں سے کیسے آؤں؟ وہ لوگ بھی انتظار میں تھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک نمبر ہے 3 میں گھر جاتا دیہات ہوں، کے لوگ، اگر کوئی چیز وہ کہیں سے آ گئی جو تو میں تمہیں عربی بلاتا بدو ہوں. تھے، یہ نہ اہل کتاب عبداللہ میں بن تھے، نہ مسعود جو مشرکین میں بھوکے تھے، تھے، لیکن یہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا اور گھر ہے، بیٹھے ہوئے تھے کہ یہاں شاید یہ کوئی اچھی چیز جگہ ہمیں ہے، آئے گی تو یہ حضور پتھر صلی اللہ علیہ اچھا وسلم ہے، بلائیں گے مجھے. تو چلو تو وہ لوگوں اتنے نے بھی میں آپس حضور صلی پڑا اللہ علیہ ڈالا وسلم تھا۔ کی باندی آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے متعلق اور اس مشرکین نے باندی نے آ مکہ کر زیادہ کہا کہ انٹرسٹ حضور نہیں یاد لیتے، کر رہے ہیں تمہیں. لیکن انہیں پتہ ہی نہیں آدمی کون ہے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں خوش دیہاتی ہوں، انٹرسٹ آ گیا نہیں کھانا، لیتے تھے، چلو ابھی اپنا بھی لیکن بھلا ہو، یہود میں سارا انٹرسٹ لیتے تھے، پیٹ بھر کے کھاؤں گا. یعنی پورا جو ہے ان کا خیال کرتے تھے۔ اب وہاں جب میں خیال گیا کرتے تھے کا تو مطلب کھانا تو کہ تھا ان نہیں، کا واچ میں لیکن رہتے حضور تھے، صلی اللہ علیہ وسلم جاسوس میں اچھے رہتے کپڑے تھے کہ بدل یہ کر آدمی ہے، خوشبو لگا کر یہی ہے۔ تیار ہو چنانچہ کر یہود جیسے نصارہ کسی کی جگہ عورتیں جانا ہوتا مکہ آدمی مکرمہ تیار میں ہو کر بہت سیٹ ہو آئی کے تھی۔ نکلتا ہے. ایک حضور تاریخ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کتاب کے میں انتظار میں ظہر باہر ہی مطالعہ کھڑے کر تھے، رہا تھا، 200 مطلب یہودی عورتیں کہ کھانا حضور نہیں کے- اب عبداللہ حضور کے کے پیچھے ساتھ پڑی جانا ہوئی، ہے. 200 اب میں ٹینشن میں پڑ گیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کو کچھ فلاں کہتے قبیلے کی، فلاں تو کھانے قبیلے کی کی، بات فلاں رہے قبیلے گی. کی آپ نے یہود میرا نصارہ ہاتھ کی پکڑا عورتیں، اور ہاتھ وہ پکڑ کسی کر کہا کہ طریقے چلو سے بھی عبداللہ کو اپنے عبداللہ سے شادی کر لے ہاتھ جو کسی حضور نے طریقے پکڑا سے تو میں تو وہ یہ جو نہیں ہے کہہ سکتا یعنی کہ بس بھوک لگی. عبداللہ جو ہے یعنی وہ نبی والا جو پانی ہے وہ ہماری پیٹ راستے میں بس چلتے 200 چلتے انہوں نے لکھا ہے، حضور صلی اور اللہ علیہ سب انہوں وسلم نے نے ثابت فرمایا کیا، پتا ہے کہاں جا فلاں رہے ہیں؟ فلاں 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 نام بھی لکھوائے ہیں۔ رات کا وقت تھا. اتنی چیز عام ہو نہیں گئی حضرت، مکہ مگر مکرمہ میں۔ جناتوں میں اچھا، بیان عبد کرنے المطلب جا جو رہے تھے، ہیں. انہیں خواب آتے تھے، انہوں نے خواب عبداللہ دیکھا۔ بن مسعود کہتے ہیں عبد میری المطلب بھوک تو نے وہی ختم ہو گئی. سیرت ابن ہشام نے ایک قصہ لکھا ہے کہ عبد المطلب کو جناتوں بشارت میں بہت بیان ہوتی کرنے تھی جا رہے اور ہیں. اس کے آج خواب کی ہماری یہ تاریخ دیکھا عبد اب المطلب یہ کہ نے میں کس کو کہ لوں، ان کس کو کی لوں، تو تم پیٹھ بیٹھے سے ہوئے تھے تو ایک تمہیں یاد آ زنجیر گئی. نکلی، بھی کس اور وہ کو جو لیتا، عبداللہ لیکن کے تمہیں ساتھ یاد حادثہ آ گئی. ہوا چلو، لیکن وہ باتیں تمہیں ایک بات سناؤں یاد گا، رکھنا، پہلے یہ یاد آ میں گیا یہ وہاں جا سنا کر بیان کہ کروں عبد گا المطلب کے تو آپ کو پیٹھ عجیب میں عجیب سے شکلیں دکھیں ایک گی. زنجیر نکلی، اس زنجیر کا ایک کسی کے حصہ دانت نکلے ہوئے آسمان ہوں میں گے، کسی کے اور سر ایک کے اوپر حصہ سنگ ہوگا، زمین میں، اور ایک کسی حصہ کے منہ میں سے مشرق کی آگ جانب، نکل رہی دوسرا ہوگی. حصہ یہ ساری شکل مغرب کی حضور نے جانب۔ بیان کی. عجیب عجیب شکلیں یہ ہوں. خواب دیکھا تو تم جو ہے کچھ ایک دیر بعد گھبرانا مت، وہ اور زنجیر دوسرا درخت تمہیں کی دائرہ شکل میں بنا کر تبدیل تمہیں ہو گئی، بٹھاؤں گا، اس سے نکلنا مت. جس کے ہر پتے سے ارے حضرت ایک گھبرانا مت، نور میں ایسی شکلیں ایسا دیکھوں چمک گا. رہا ہے تو انسان جیسے تو انسان ہے. آفتاب کے نور سے فطری چیز ہے. ہزاروں درجے یہ بڑھا گھبرانا مت ہوا حضرت. ہے۔ آپ نے فرمایا اس دیکھ درخت میں کی دائرہ بناؤں گا، اس درخت کی شاخوں کو اس دائرے میں قریش میں کے بھی رہوں کچھ گا، لوگ بھی پکڑے اس دائرے ہوئے میں تو بھی ہیں، رہنا، اور قریش میں اور سے دائرے کچھ سے تو لوگ نکلنا مت. اس درخت تیرا کو کام یہ ہے. کاٹنا چاہتے عبداللہ ہیں۔ بن مسعود نے کہا کہ حضرت یہ میں لوگ تو آپ کا پاؤں پکڑ کاٹیں۔ کر آنکھیں جب بند یہ کر کے سارے بیٹھ مل جاؤں گا. کر اس درخت کو کاٹنے جہاں کے لیے آپ وہاں قریب میں آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا آپ کو ان چک لے جائیں، دور سے مجھے بھی ہٹا لے جائیں گے. دیتا ہے۔ اور اگر آپ کا اکرام کیا تو میرا بھی اکرام کریں گے، لیکن میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاؤں گا. زنجیر نکل رہی ہے اور یہ اس خواب پر دیکھنا حضور صلی جیسے میں نے اللہ کہا علیہ تھا وسلم نے 9 کئی خواب باتیں دیکھے تھے، جناتوں میں ان کی. 15 خواب دیکھے تھے، کئی 15-16 ان میں سے جناتوں یہ نے بھی ہے۔ شکایت بھی کی سارے تو میں انسان سنا کو نہیں سکتا، کہ ایک یہ انسان بھی ہے، ہمارے ساتھ ایک ایسا لڑکا کرتا ہے. آ کر لمبے بیانات ان کو ہیں، دور ہٹا لمبی دیتا ہے۔ تو لیکن یہ عبد امام صاحب نے المطلب تعبیر خلق لینے کے الانسان لیے من یہودی صلصال کے پاس جاتے کالفخار ہیں۔ جو پڑھا ہوا خلق کیونکہ الجان یہودی من جو مارج تھے من وہ نار. یعنی کہ یہ اہل مضمون کتاب میرے ذہن میں آیا. ان کا ایک مقام آگے تھا، کے سالوں سے یہود میں نے نصارہ مضمون بیان تورات نہیں انجیل کیا. کے ماہر تھے اور حضور صلی اللہ علیہ تو وسلم جنات یعنی وہ نے انتظار میں حضور بھی صلی تھے، اللہ علیہ وسلم کا سب بہت کچھ انہیں احترام پتا کیا. تھا عبداللہ کبھی بن نبی مسعود آنے والا ہے، کہتے نبی ہیں آنے کہ والا ہے، سارے کے نبی سارے آنے والا ایسے ہے، دھیان نبی سے آنے والا ہے، سنتے پیدا ہونے والا ہے، کہ انسان علم نہیں نجوم کے سنتے. ماہر تھے۔ انسان کبھی یہاں دیکھے چنانچہ گا، کبھی گئے، پانی لائے گا، ان پر کبھی خواب کیا کی ہوا تعبیر تیسرا بتائی اشارہ گئی، کرے گا. تمہاری نسل میں ایک لڑکا ایسا
ایسا لڑکا اسی لیے پیدا ہوگا جناتوں کا جس حضور صلی اللہ علیہ مشرق سے وسلم لے کر بہت مغرب تک کے لوگ بیان کرتے تھے اتباع اہتمام کے ساتھ۔ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تشریف کی لے حمد گئے و توصیف طائف والوں نے کریں گے۔ نکالا، اس خط کی بنا پر مکہ سے نکل عبدالمطلب گئے، نے آپ کا نام طائف والوں نے محمد نکالا، صلی اللہ اب علیہ یہ وسلم، بیچ بیچ میں آ گئے، اور خواب میں بھی دکھایا گیا طائف جا نہیں سکتے، کہ عبدالمطلب طائف والوں نے کہہ دیا ہمیں کہ نکال بچہ ہے نا دیا، آمنہ مت کے آنا۔ محمد نام رکھنا۔ مکہ والے حضرت کہتے آمنہ تھے کہ کہتی تھی، ہمارے یہاں مجھے سے بھی ایگزٹ خواب ہو میں گئی، آیا تیرے پیٹ میں جو اب تم بچہ ہے اس داخل کا نام نہیں ہو محمد رکھنا۔
محمد بیچ رکھنا، میں رہے۔ محمد رکھنا، حضور صلی اللہ خدا علیہ کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں زید ہوئے بن ہیں حارثہ اور صاحب اتنے تھے۔ مشہور ہو دونوں گئے کو دونوں جس زید گھر بن میں حارثہ لڑکا کہتے پیدا تھے ہوتا ہے کہ یہودی حضرت کے ہم یہاں تو وہ محمد پریشانی نام میں رکھتے، وہاں بھی نہیں جا سکتے، یہ جو لڑکا یہاں بھی پیدا نہیں ہو جا محمد سکتے، محمد اور محمد بیچ میں محمد ہے۔ محمد تو اور حضور پھر صلی کیا اللہ وہ علیہ وسلم کہتے جو ہے ہیں مکہ پھر کے ہمارے بڑے گھر میں بڑے محمد ہے، لوگوں کو ہمارے گھر میں بلاتے محمد ہے، محمد ہے۔ چودھری، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پیدا کہتے تھے ہوئے بھی تو دیکھو ہم آپ طائف گئے یعنی تھے، لیکن یہ احمد کہ نام وہاں تو رکھنا ہمارا سب کام بھول کچھ گئے، ہوا نہیں کہ بھئی ہمیں تو حضور محمد کے دو، نام تھے محمد اور احمد، تو پھر ہم احمد نام مکہ میں رکھنا آ اس جائیں کے گے، بعد اس لیے کہ بھول احمد گئے۔ دینے کا پھر مطلب یہ ہے یہودی کہ نے ایک کہا آدمی کہ ٹکٹ خالی دے دیں محمد صرف محمد آپ آ نہیں، جاؤ، محمد اور ہم آپ احمد کے رہنے کا، تم لوگوں نے کھانے کا، احمد کو پینے رکھا کا ہے نہیں، یہ انتظام محمد کریں گے۔ رکھا ہے، تو یہ وہ سارے کے محمد سارے نہیں جو آنے مکہ کے والا جو ہے، چودھری تھے سب نے انکار کر دیا، یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو بھئی اب نہیں کر سکتے، کہ عبداللہ کے لیکن ساتھ ابو یہ جہل کا قصہ مقابلہ ہوا کون کرے؟ کہ کئی عورتیں ابو 200 لہب کا کا تو میں نے مقابلہ کون تذکرہ کرے؟ کتاب میں پڑھ بھی بڑے لیا، بڑے آپ کو چودھری کہہ کا بھی مقابلہ دیا، کون کرے؟ 200 عورتیں چاہتی تھی کہ آپ ہم کا سے نکاح بائیکاٹ ہو کیا جائے تھی تو ہمارا اور ہی یہ بائیکاٹ نور کر ہمارے لیں گے۔ بیٹے منتقل ہو۔ چنانچہ ایک ہم نہیں کر سکتے۔ مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نکاح یہودیوں خدیجہ کے ساتھ ہو نے گیا تھا، میٹنگ کی مکہ بچیاں پیدا ہو گئی مکرمہ تھی، میں یہود نصارہ تھا سارا نظام اور تھا، اب تو انہوں نے اسلام آ کہا گیا، کہ یہی اسلام لے کر آدمی ہی گئے ہے تھے وہاں طائف۔ کہ جو نبی کا باپ یہ بننے جنات والا تھے۔ ہے عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو جو ختم راستے کرو۔ میں مدد کرتے تھے تو حضور کی۔ پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے انسان تو کوئی جان حضور نہیں صلی اللہ علیہ سکتا، وسلم کے والد کو شوق کھانا تھا ہے، پینا ہے، شکار طائف کے کھیلنے کا۔ انگور ہیں، جیسے یہ بچوں وہ کو شوق ہوتا ہے، وہ کسی کو چپکے سے تیرنے کا دے شوق دے ہوتا چلے ہے، جاتے تھے۔ کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ کسی کو وسلم گھومنے بڑے پھرنے کا پریشان شوق کے بھی ہوتا ہے، بیچارے یہ اور لوگ کسی آتے کو ہیں، جو ہے کام کر کے خام چلے خواہ جاتے واہ واہ کرنے کا ہیں، شوق دے ہوتا ہے۔ جاتے ہیں، ان کو ہم دعوت ہر بھی ایک کے دیتے شوق ہیں، الگ الگ لیکن ہوتے یہ ہیں، کہ ان کا ہم شوق تھا یہ کہ انسان شکار ہماری کھیلنے کے مدد لیے کب جاتے کریں ہیں، گے؟ اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب یہ بھی ہمت تو افزائی مکہ کرتے تھے، مکرمہ بیٹا میں جاؤ ایک شکار چودھری کرو، تھا، جاؤ اس کا جاؤ نام تھا شکار مطعم۔ کرو، جاؤ شکار کرو، جاؤ۔ حضرت عائشہ ہرن لے رضی کے آتے اللہ تھے۔ تعالیٰ عنہ کی وہاں منی سے پہلے دور اس دور کے جا کر بیٹے کے ہرن ساتھ کو مار ہوئی کے تھی۔ لے کے آتے تھے، تو یہ شکار کھیلنے گئے، اتفاق مطعم سے اس کا نام تھا، اور وہ یہود نصارہ بہت بڑا انتظار چودھری میں تھا، تھے، مشرک تھا، سب یہود نصارہ اور نے شرک کی ایک حالت سے میں ہی ایک مرا۔ ٹولی بنا دی تو بدر میں اور حضور صلی اللہ ٹولی علیہ وسلم بنا نے کر اعلان ان کو کیا گھیر لیا کہ مطعم کا مجھ پر اور اتنا سب نے بڑا کہا احسان ہے اقتلوا، کہ اگر آج وہ اقتلوا، زندہ ہوتا اقتلوا، اور یہ مشرکین قتل کرو، مکہ کے بارے میں قتل کرو۔ سفارش کرتا اتنے میں تو یہ میں اس کی آمنہ کے سفارش جو قبول والد کرتا۔ تھے یہ بھی وہاں بکریاں کرا رہے تھے، بدر میں اعلان کیا، یہ بھاگے بھاگے آئے احسان کیا، حضرت آمنہ کے والد۔ احسان یہ اور کہ انہوں نے یہ کہا کیا مطعم کر نے رہے ہو، بدر یہ عمر طائف مکہ سے کا لڑکا واپسی ہے، پر یہ ساتھ عمر دیا۔ مکہ کا لڑکا ہے، کیا آپ کر کے رہے ہو سامنے تم تو لوگ؟ نہ کہہ دیا، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا یہ آتے تو رہے، یہ ہم نے جاتے کے والد رہے، ہے، یہ لیکن بھاگے بھاگے جنات آئے جنات اور ہیں۔ بھاگے بھاگے یہ جنات جو ہے سب یہ کو جو ہے ہٹایا، سب کو ہاسپٹل نہیں مارا، بنائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو جنات دیا کہ ہوائی جہاز نہیں تمہارا بنائیں بچہ گے، تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو جنات بچایا جو ہے ہے، دوائیں نہیں اور بنائیں یہ کہ گے، یہ جنات سارے میں زیادہ یہودی بیماریاں گھیرے بھی ہوئے نہیں تھے۔ ہوتی، حضرت ڈائبٹیز عبداللہ نے بھی کہا جنات میں تو نہیں ملے علماء گی، نے لکھا ہے اس وقت ہاڑ کی میں تکلیف جو وہ جنت حضرت میں نہیں آمنہ ملے گی، کے والد کی نظر لیکن عبداللہ وظیفے پر انہیں بڑے پڑی، یاد ہیں، تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے وظیفے دعا مانگنی شروع کر دی اس میں ٹاپ 1 ہے، انسانوں کہ کو اللہ یہ میں پتہ اسے نہیں، داماد وہ ایسے بنانا ایسے چاہتا ہوں، چٹکلے بتا دیں گے کہ کہ آدمی میں جو ہے اسے وہ داماد بنانا چاہتا ہوں، کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں۔